صبح کے 8 بج رہے تھے۔ خانزادہ ہاؤس کا ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ ناشتے کی لمبی میز پر ایک طرف فہد خانزادہ اپنے اخبار میں گم تھے تو دوسری طرف سائمہ اور دادی جان آنے والے ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ میز پر گرم پراٹھوں، انڈوں، حلوے اور طرح طرح کی ڈشز کی مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس وقت سب کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف حورین کی پلیٹ تھی۔ حورین خانزادہ اپنی مخصوص نشست پر پوری شان سے برجمان تھی۔ اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں ایک بڑا سا خستہ پراٹھا، 2 انڈوں کا زردی گھی والا آملیٹ اور پیالی بھر کر سویوں کا گرما گرم حلوہ سجا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی بیرونی دنیا سے بے خبر پوری توجہ سے ناشتے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ میز پر بیٹھے باقی افراد نے ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہی کی تھی کہ حورین نے خالی ہوئی چائے کی پیالی سائڈ پر کی اور ہاتھ بڑھا کر سالن کا ڈونگا اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پلیٹ میں سالن کا بھرپور اضافہ کیا۔ اس کا چوتھا چکر تھا۔ ڈائننگ ہال میں اچانک ایک انجانی سے خاموشی چھا گئی۔ دادی جان کا چمچ رک گیا۔ سائمہ نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا اور حازم جو ابھی نوالا منہ میں ڈالنے ہی والا تھا، اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ سب کی نگاہیں خاموشی سے حورین کی طرف اٹھ گئیں۔ حازم نے اپنی ہنسی کو اندر ہی اندر گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس کے گال ضبط سے سرخ ہو رہے تھے۔ اتنے میں کونے میں بیٹھے زریان خانزادہ نے آہستہ سے اخبار کو نیچے کیا۔ اس کی تیز اور پراعتماد نیلگوں یا گہری سی آنکھیں سیدھا حورین پر جا ٹکی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہاری ناشتے کی رفتار یہی رہی حورین، تو مجھے لگتا ہے کہ ناشتہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں دوپہر کے کھانے کا آرڈر بھی ابھی ہی دینا پڑے گا، ورنہ ملازمہ بیچاری تھک جائے گی۔ سریان نے خوشگوار دھیمے لہجے میں طنز کیا۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے نوالا روکا، گردن گھما کر سریان کی طرف دیکھا اور پھر اتنے ہی آرام سے بولی، سریان لالا، آپ اپنی پلیٹ پر دھیان دیں اور مہربانی کر کے مجھے میری پلیٹ پر فوکس کرنے دیں۔ ویسے بھی جو کھاتا پیتا ہے اسی کے جسم پر لگتا ہے، آپ کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ حورین نے بے باکی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سریان کے منہ سے ہلکی سی بے ساختہ پھنکار نکلی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ خاندان میں سریان کے سامنے اس طرح بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، سوائے حورین کے، جو ہر بار اس کی ہر بات کا منہ توڑ جواب دینے کا ہنر جانتی تھی۔ اسی دوران دادی جان نے ماحول کا بوجھل پن محسوس کرتے ہوئے آہ بھری اور اپنا چمچ میز پر رکھ دیا۔ ان کا لہجہ یک دم سنجیدہ اور قدرے فکر مند ہو گیا۔ بس کرو، اب تم دونوں کا روز کا شروع ہو جاتا ہے۔ حورین بیٹا، اب ذرا اپنی صحت اور عمر کا بھی خیال کرو۔ 22 سال کی ہو گئی ہو تم، ماشاءاللہ سے پورے خاندان میں ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں بیائی جا چکی، مگر تمہارا رشتہ ہے کہ طے ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ لوگ گھر آتے ہیں اور پھر دادی کی بات ادھوری رہ گئی، مگر ڈائننگ ہال کا سارا ماحول ایک پل میں تبدیل ہو گیا۔ میز پر موجود تمام خوشی جیسے ختم ہو گئی۔ سائمہ نے نظریں چرا لی۔ ارسلان جو خاموشی سے چائے پی رہے تھے، ان کے ہاتھ کی کپ پکڑنے والی گرفت مضبوط ہو گئی اور حازم نے فوراً اپنی ہنسی غائب کر کے پلیٹ میں دیکھنا شروع کر دیا۔ حورین نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک بے پرواہ مسکراہٹ سجائی اور جلدی سے بولی، دادی جان، آپ بھی نا بس بلا وجہ کی ٹینشن لیتی ہیں۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، کھانے پینے کی عمر ہے، یہ شادی بیاہ کا جھمیلا کون پالے؟ جب قسمت میں ہوگا تب کوئی اندھا بہرا مل ہی جائے گا جو مجھ جیسے شہزادی کو قبول کر لے گا۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے گلے میں الفاظ قدرے پھنس سے گئے تھے۔ ناشتہ جیسے تیسے ختم ہوا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کے لیے اٹھنے لگے۔ سریان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور ایک سر سی نگاہ حورین پر ڈالی، بغیر کچھ کہے اپنے آفس کی طرف نکل گیا۔ حورین بھی تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کیا تو اس کے چہرے کی وہ مصنوعی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اپنے کمرے کے بڑے والے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اس کا سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر اپنے پھیلے ہوئے جسم، گول مٹول چہرے اور بھاری کندھوں پر ڈالی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اسی خاموشی میں اس کے دل کے اندر کہیں ایک دبا ہوا درد بیدار ہوا۔ کیا واقعی سب کو مجھ میں صرف میرا وزن ہی نظر آتا ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو میرے اس موٹے جسم کے پیچھے چھپی حورین کو دیکھ سکے؟
اس نے آہستہ سے خود کلامی کی اور اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی، مگر دل پر جو بوجھ پڑ چکا تھا وہ آئینے کے سامنے سے ہٹنے کے باوجود کم نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں دادی جان نے فہد اور سائمہ کو پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر ایک بڑا فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ دیکھو سائمہ، اب اور دیر نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا دل پھٹا جاتا ہے۔ اب ہمیں حرین کے لیے خود اٹھ کر باقاعدہ اچھے سے رشتے دیکھنے ہوں گے۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، دادی نے حتمی لہجے میں کہا۔ سائمہ نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی، جبکہ دروازے کی آڑ میں کھڑے سریان نے دادی کی بات سن لی تھی۔ اس نے سٹ سانس بھری۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور الجھن کے تاثرات ابھرے، مگر دل کے کسی نہا خانے میں یہ احساس بھی جاگ اٹھا کہ واقعی اب اس معاملے پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ 2 دن بعد اتوار کی دوپہر کو خانزادہ ہاؤس کا ڈرائنگ روم سجایا گیا۔ سائمہ اور نادیہ مہمانوں کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ حرین اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے پھٹی جا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حازم اندر گھس گیا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اٹھو بھائی، مہمان بس پہنچنے والے ہیں، دادی جان بلا رہی ہیں کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، ورنہ اس بار وہ خود آ کر تمہیں گھسیٹ لائیں گی۔ حازم نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ حرین نے اٹھ کر ایک زوردار کشن حازم کی طرف اچھالا، جسے حازم نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ تمہیں تو بس مزے لینے کا موقع چاہیے حازم، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ میرا بالکل دل نہیں ہے باہر جانے کا۔ ہر بار وہی تماشا لگاتی ہیں یہ لوگ، جیسے مجھے خریدنے آ رہے ہوں۔ حرین نے منہ بناتے ہوئے خفگی سے کہا۔ حازم نے ہنستے ہوئے کشن وہیں بیڈ پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے یار ذرا کم کھایا کرو نا، ورنہ اس بار جو رشتے دیکھنے آ رہے ہیں وہ واپس جاتے ہوئے ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، حرین نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو حازم کیکا لگاتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں مہمان آ چکے تھے۔ لڑکے کی ماں اور اس کی بہن صوفے پر برجمان تھی، جبکہ زریان ایک طرف سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد دادی کے اشارے پر حرین کو چائے لے کر باہر آنا پڑا۔ حرین نے نظر جھکائے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ لڑکے کی ماں، جن کا نام بیگم رشیدہ تھا، اس نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی اور اوپر سے نیچے تک حرین کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ بیٹی ماشاء اللہ خوبصورت تو بہت ہے، نقش بہت اچھے ہیں، لیکن بس تھوڑی صحت زیادہ لگ رہی ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو تو دبلی اور اسمارٹ لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ذرا پرہیز اور فٹنس کا ماحول ہے، بیگم رشید نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تنزیہ بے باک لہجے میں کہا۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نادیہ نے ندامت سے سر جھکا لیا، جبکہ ارسلان کے چہرے پر غصے اور بے بسی کی لکیریں ابھر آئیں۔ حرین نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر زبردستی ایک مضبوط مسکراہٹ سجا لی تاکہ کوئی اس کی کمزوری نہ دیکھ سکے۔ کوئی بات نہیں آنٹی جی، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، ویسے کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے جسے چھوڑنا مجھے تو بالکل پسند نہیں، حرین نے پورے اعتماد لہجے میں صاف گو انداز میں جواب دیا۔ بیگم رشید نے برا سا منہ بنایا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہتے ہوئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جو خود کو سنبھال نہ سکے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارسلان خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حرین نے سب کے سامنے خود کو سنبھالے رکھا اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا وہ جان چھوٹی، ایسے لوگوں کے گھر کون جاتا جہاں کھانے پر بھی پابندی ہے۔ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے رشتہ نہ ملنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ لوگ اس کے جسم کو ہی اس کی پوری شخصیت کا پیمانہ بنا لیتے۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں دادی جان نے غصے سے اپنا چھڑی والا ہاتھ میز پر مارا۔ انہوں نے سائمہ اور فہد کے سامنے سخت فیصلہ سنایا۔ یہ تماشا اب اور نہیں چلے گا، اور یہ زریان کہاں ہے؟ وہ ذرا اسے بولو میرے پاس آئے، دادی نے حکم دیا۔ زریان جو باہر ہی کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، دادی کے بلانے پر اندر آیا۔ جی دادی، آپ نے بلایا؟ زریان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بلایا، کب تک تماشا بنتا رہے گا اس بچی کا؟ تم روز جم جاتے ہو، اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہو، کل سے تم حرین کو بھی اپنے ساتھ جم لے کر جاؤ اور اس کی سستی سوچے ختم کرواؤ، دادی نے تو ٹوک دیا۔ زریان کا ماتھا تیزی سے سنک گیا۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔
دادی آپ ہی نا، میرے پاس اتنے وقت نہیں ہوتا کہ میں اسے جم گھماتا پھروں، خود چلی جائے گی۔ سریان میں کوئی مشورہ نہیں دے رہی، حکم دے رہی ہوں۔ میری عمر کا لحاظ ہے تو کل صبح وہ تمہارے ساتھ جم میں ہونی چاہیے، دادی نے سختی سے کہا۔ سریان جانتا تھا کہ دادی کے سامنے بحث کرنا بے سود ہے۔ اس نے دانت پیس کر ایک گہری سانس لی اور ناگواری سے بولا، ٹھیک ہے دادی، کل صبح سے لے جاؤں گا اسے، اب سکون ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں حرین کے لیے ایک عجیب سا غصہ اور الجھن بھری ہوئی تھی کہ اب اس مصیبت کو اپنے ساتھ گلے ڈالنا پڑے گا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں ابھی ٹھیک سے خانزادہ ہاؤس کے لان میں اتری بھی نہیں تھی کہ سریان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سریان جو ابھی اپنی گہری نیند کے آخری مراحل میں تھا، اس ناگوار آواز پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے غصے سے ماتھے پر بل ڈالے، بازو پر مری گھڑی پر نظر ڈالی جو صبح کے 5:30 بجا رہی تھی۔ دروازے کی سربیں اتنی سخت تھیں کہ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر جھٹکے سے دروازہ کھینچا تو سامنے حازم کھڑا تھا، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ اور ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ ارے لالا، آپ ابھی تک سو رہے؟ نیچے دادی جان کا پہرا لگ چکا ہے اور وہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ آپ دونوں تیار ہوئے یا نہیں۔ جلدی کیجیے، مہمان نوازی کا سامان تیار ہے، حازم نے کہکا لگاتے ہوئے طنز کیا۔ سریان نے غصے سے ایک ہاتھ دروازے کی فریم پر رکھا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، حازم، اگر 2 سیکنڈ کے اندر تم میری نظروں کے سامنے سے غائب نہ ہوئے تو آج جم جانے سے پہلے میں تمہاری ہڈیاں ضرور توڑ دوں گا۔ تب ہو جائے یہاں سے۔ حازم اس کے خطرناک نظریں دیکھ کر فوراً الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ سریان نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا پورا دماغ اس بات پر کھول رہا تھا کہ اسے کثافت کو اپنے گلے ڈالنا پڑ رہا ہے۔ دادی جان کی ضد کے آگے وہ مجبور تھا، مگر اس کے دل اندر سے شدید غصہ اور بیزاری سے بھرا ہوا تھا کہ آخر وہ کیوں کسی کی ذمہ داری اٹھائے۔ دوسری طرف حرین کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے جم والے ٹائٹس اور ڈھیلی سی شرٹ پہن کر خود کو دیکھ رہی تھی اور بار بار منہ بنا رہی تھی۔ نیند کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ دروازے پر نادے کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا کہ وہ بستر میں گھس کر سو جائے۔ حرین بیٹا، جلدی کرو، سریان نیچے لان میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زیادہ دیر کرو گی تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا مزاج۔ نادیہ نے دروازے کے باہر سے تاکید کی۔ امی، میرا بالکل دل نہیں جانے گا، آپ خود ہی کیوں نہیں کہہ دیتی اس پتلے لکڑی کے ڈنڈے کو کہ وہ اکیلے ہی جا کر پسینہ بہائے۔ میں نے کون سی بھینس چرائی ہے جو روز صبح مجھے اس عذاب سے گزرنا پڑے گا؟ حرین نے منہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں شکایت کی۔ چپ چاپ نیچے آؤ حرین، دادی کی زبان سے بات نکل چکی ہے، اب نخرے مت کرو، نادیہ نے سختی سے کہا تو حرین نے ایک لمبی اور بھاری سانس خارج کی، کندھے لٹکائے اور اپنے جوتے کے فیتے باندھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لان میں پہنچی تو زیان اپنے سیاہ رنگ کے اسپورٹس کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہ عام سے اکتاہٹ اور سرد سی سنجیدگی طاری تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اس نے حرین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو بمشکل اپنے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ اگر تمہاری رفتار یہی ہے حرین تو جم پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو جائے گی اور وہاں جا کر جم بند ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کوئی ریس کا ارادہ ہے یا بس اس طرح بوجھل قدموں سے گھسیٹتی رہو گی خود کو؟ سریان نے طنز کا تیر چلاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حرین نے غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں اور دروازہ زور سے کھینچ کر پچھلی سیٹ کے بجائے اگلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھینچ کر بمشکل اپنی جگہ پر فٹ کی اور منہ پھیر کر کھڑکی کی باہر دیکھنے لگی۔ سریان نے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور لان سے باہر نکل گئی۔ راستے بھر گاڑی میں ایک عجیب سی خفا خاموشی رہی۔ کوئی گانا نہیں، کوئی بات نہیں، بس انجن کی ہلکی سی آواز اور باہر کی مدھم روشنی۔ سریان کو اس خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر حرین کا اندرونی غصہ ببل کر رہا تھا۔ اسے اس بات پر شدید چڑ تھی کہ سریان اسے ایک مجبوری کی طرح ڈیل کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی پروجیکٹ ہو جس وقت پر پورا کرنا اس کی مجبوری ہو۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کے ایک نامور اور پیش کلاس جم کے باہر رکی۔ جم کے شیشے کے دروازے کے اندر سے دھیمی موسیقی کی آواز اور ہیوی مشینری کی کھٹ پٹ سنائی دے رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے باہر کی چپچپی گرمی کا اثر سائل کیا۔
सरियान ने रिसेप्शन पर मौजूद ट्रेनर को कुछ हिदायत दी और सीधा कार्डियो सेक्शन की तरफ बढ़ गया। वहाँ कतार में बड़ी बड़ी चमकती हुई ट्रेडमिल रखी थी, जिन पर एक लोग पहले ही पसीना बहा रहे थे। सरियान ने एक मशीन की तरफ इशारा किया और हुक्म सादिर किया, ये वाली तुम्हारी है, इस पर चढ़ो और स्पीड 6 पर सेट करो। जब तक मैं न कहूँ रुकने का नाम मत लेना, वरना आज का दिन तुम्हारे लिए और भी मुश्किल बना दूंगा। सरियान की आवाज़ में वो रोब था जो आमतौर पर उसके बिजनेस मीटिंग्स में होता था। हुरैन ने घूर कर इस मशीन को देखा, फिर सरियान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जरा बराबर भी नरमी नहीं थी। उसने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए गहरी सांस ली और ट्रेडमिल पर पाँव रख दिया। उसने मशीन ऑन किया और बेल्ट हल्की हल्की हरकत में आ गई। शुरू में उसने बमुश्किल कदम मिलाया, मगर चंद ही मिनटों में उसकी सांस फूलने लगी। उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और उसके जूतों की थपथपाहट तेज होने लगी। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट गुजरे। हुरैन को लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे, उसकी टांगें रस्सी की तरह भारी हो जाएंगी और इससे एक कदम भी मजीद आगे बढ़ाना मुमकिन न लग रहा था। उसने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा, जहाँ सरियान चंद फीट के फासले पर डंबल उठा रहा था, मगर इसकी एक नज़र मुसलसल हुरैन की हरकत पे थी। हुरैन ने हिम्मत हारने का फैसला किया और सरियान को मुखातिब करते हुए हाँफते हुए बोली, बस बस सरियान लाला, खुदा के वास्ते अब बस कर दो, मेरी जान निकली जा रही है। मैंने कौन सा आपकी भैंस चुराई है जो सुबह सुबह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए? मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, कसम ले लो मुझसे। वो ट्रेडमिल पर भागती पसीने से शराबोर हुई थी, बिलबिला उठी। उसका पूरा वजूद थकावट से चूर हो रहा था, मगर सरियान ने अपनी जगह से एक इंच भी हिलने की जहमत नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा, अपने हाथ की डिम्पल को नीचे रख और सर्द लहजे में बोली, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं हुरैन, 15 मिनट का सेशन बाकी है, रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीड कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो और पाँव चलाओ। हुरैन की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू तैरने लगे। उसे सरियान की बेरहमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में एक झटका सा लिया और मुंह ही मुंह में उसे बुरा भला कहने लगी, आप जैसे पत्थर दिल इंसान को खुदा पूछेगा, जालिम कहेंगे, बस मौका चाहिए होता है मुझ पर जुल्म ढाने का। उसकी ज़बान से ये बड़बड़ाहट जारी ही थी कि गुस्से और थकावट के तवाज़ुन बढ़ने की वजह से उसका दायां पाँव रनिंग बेल्ट के किनारे पर फंस गया। एक लम्हे के लिए उसका सारा तवाज़ुन दरम बरम हो गया। इससे पहले कि वो चीखती या मुंह के बल सीधा चलती हुई मशीन पर गिरकर खुद को शदीद जख्मी कर बैठती, उसका जिस्म हवा में मुअल्लक हुआ। सरियान जो मुसलसल उस पर नजर रखे हुए था, बिजली की तेजी से अपनी जगह से झपटता उसने 2 लंबे कदम बढ़ाए और ठीक इस सेकंड अपने बाजू फैलाए जब हुरैन का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो गिरने से पहले ही सरियान की मजबूत और रहीम बाहों में चक आ चुकी थी। हुरैन का पूरा जिस्म एक झटके से सरियान के सीने से जा लगा और उसका हाथ बेअख्तियार सरियान के कंधों पर जाकर टिक गया। जिम का वो कोना जैसे एक पल के लिए साकित हो गया। इर्द गिर्द की सारी आवाज़ें, वो म्यूज़िक, वो मशीनों की खटपट, सब कुछ जैसे पस मंजर में कहीं गायब हो गया। वक्त की सुई वहीं थम गई। हुरैन की सांसें तेज़ी से चल रही थी, उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने को बेचैन था। अपनी बंद आंखें खोलकर हैरत से सीधा सरियान के चेहरे को देख रही थी जो उसके बिल्कुल करीब था। सरियान ने अपनी एक बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट रखी थी और दूसरी बाजू से उसके शाने को थाम रखा था ताकि वो संभल सके। सरियान की गहरी आंखें हुरैन के चेहरे पर जमी हुई थी। ये पहला मौका था जब उसने इतनी करीब से हुरैन का मुशाहिदा किया। पसीने से भीगा हुआ उसका खूबसूरत गोरा चेहरा, लटें जो उसके माथे पर बिखरी हुई थी और वो घबराई हुई बड़ी बड़ी आंखें। सरियान को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। वो जो अब तक उसे सिर्फ एक बोझ, एक मोटी कजन समझता था, आज पहली बार उसे लगा कि उसके चेहरे के नकूश कितने तवाज़ुन वाले और दिलकश है। उसके दिल की धड़कन भी मामूल से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, जिसे वो चाहकर भी काबू नहीं पा रहा था। हुरैन का हाथ सरियान के मजबूत कंधे पर दबा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि सरियान का सीना किस कदर सख्त और तवाना है। उसके जिस्म से आती हुई मर्दाना खुशबू और शावर जेल की महक हुरैन की हवास पर छाने लगी। उसके दिल के अंदर जो तूफान गुस्से का था, वो अब एक बिल्कुल ही अनोखे और गहरे एहसास में बदल चुका था। वो चाहकर भी सरियान की गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी, बल्कि एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि ये वक्त यहीं रुक जाए। चंद सेकंड का वो खामोश वक्फा किसी घंटे जितना तवील महसूस हुआ। अचानक सरियान को अपने होश ठिकाने आते हुए महसूस हुआ। उसने फौरी तौर पर अपने अंदर उठने वाली इस अजनबी जज्बे को दबाया, अपने हवास पर काबू पाया और एक झटके से हुरैन को सीधा खड़ा किया।
اس کا لہجہ اچانک پہلے سے بھی زیادہ سخت اور روکھا ہو گیا، جیسے وہ اپنے اندر کی اس کمزوری کو چھپانے کی کوشش کر رہا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ سریان نے قدرے غصے اور جھنجھلاہٹ سے اپنے کوٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح بے دھیانی سے بھاگتی رہو گی تو ہاتھ پیر توڑوا بیٹھو گی اپنے۔ جم میں کوئی مذاق نہیں چل رہا، یہاں ذرا سا بھی چمکا ہوا تو ہسپتال کا چکر کاٹنا پڑے گا۔ حورین جو ابھی تک اس نشے اور حیرت کے عالم سے باہر نہیں آ پائی تھی، زریان کے اس طرح اچانک سخت رویہ اپنانے پر دم بخود رہ گئی۔ اس کے گال شرم اور غصے سے یکدم لال ہو گئے۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے، پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی اور غصے سے کانپتی آواز میں بولی، آپ انسان ہیں یا کوئی مشین؟ ابھی آپ نے خود مجھے بچایا اور اب الٹا مجھ پر ہی برس رہے ہیں۔ میں نے کوئی جان بوجھ کر تھوڑی پاؤں پھسلایا تھا۔ خدا کا شکر کریں کہ میری ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ آپ نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔ اس نے اپنی خفگی کو چھپانے کے لیے غصے کا نقاب چڑھا لیا۔ سریان نے اپنی نظریں چرائیں، دل میں خود کو کوسا کہ وہ کیوں اس کے قریب آ کر اتنا بے قابو ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، شکر ادا کرنے کا وقت بعد میں آئے گا، فی الحال سیشن ختم نہیں ہوا، 5 منٹ باقی ہے۔ جلدی سے واپس مشین پر چلو اور اس بار اپنی نظریں سامنے رکھنا، ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حورین نے آنکھ بگولا ہو کر سریان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں زمین پر بیٹھ جائے اور انکار کر دے، مگر سریان کے تیور دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس سے بحث کرنا دیوار میں سر مارنے کے مترادف ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، دوبارہ ٹریڈ مل پر قدم رکھا اور باقی کے 5 منٹ گزارنے لگی، مگر اس بار اس کے دل کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی تھی اسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں پا رہی تھی۔ سریان بھی جم کے دوسرے کونے میں کھڑا ڈمپل اٹھا رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا اور یہ حقیقت اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد سریان کا رویہ حورین کے معاملے میں اور زیادہ سخت اور نگران جیسا ہو گیا تھا۔ اب روزانہ ایک پکا شیڈول بن چکا تھا، جس میں صبح کی واک، ناشتے میں چکنائی اور مٹھائی کی مکمل بندش، دوپہر کی دال سبزی کا متوازن کھانا اور شام کو جم کا سخت سیشن شامل تھا۔ شروع کے چند دنوں تک حورین اس نئی روٹین سے عاجز آ چکی تھی اور گھر میں ہر کسی کے سامنے اس بات کی شکایت کرتی رہتی کہ سریان مجھے بھوکا مارنے پر تلا ہوا ہے اور اس نے میرے گھر میں جینا حرام کر دیا۔ وہ کبھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ امی یا آپ ہی اپنے اس لاڈلے بیٹے کو سمجھائیں جو مجھے کسی جیل کی قیدی کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے۔ ناشتے میں بھی اب پراٹھے کی جگہ ابلا ہوا انڈا اور براؤن بریڈ آ جاتی ہے، جس کا ذائقہ بالکل کاغذ جیسا ہوتا ہے۔ نادیہ اس کی باتیں سن کر صرف مسکرا دیتی اور کہتی تھی کہ بیٹا تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے، تھوڑا برداشت کر لو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حورین کچن میں چھپکے سے جا کر کوئی تلی ہوئی چیز یا سموسے اٹھانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی بدقسمتی کے عین اسی وقت سریان کی موجودگی اس کی تیز نظریں اسے پکڑ لیتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، حورین نے موقع پا کر فریج سے آئس کریم نکالا اور جیسے ہی اس نے اسے منہ کی طرف بڑھایا، دروازے کی چوکھٹ پر سریان کی بھاری آواز ابھری کہ اگر یہ آئس کریم تمہارے پیٹ میں گیا تو شام کو جم کی رفتار دگنی کر دوں گا۔ اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ 2 منٹ کی لذت زیادہ پیاری ہے یا 2 گھنٹے کی اذیت۔ حورین نے غصے سے آئس کریم فریج میں رکھا اور دانت پیس کر رہ گئی کہ یہ شخص اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور اسے ایک پل بھی سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ سریان اس کی غصے سے بھری شکل دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتا، مگر اپنی سختی میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ذرا سا بھی نرم پڑنے سے حورین ساری محنت پر پانی پھیر دے گی۔ دن گزرتے گئے اور اس پابندی بھرے ماحول میں ایک ہفتہ گزر گیا اور رات کا وقت تھا۔ پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں جا چکا تھا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ حورین اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر دن بھر کی بھوک اور اس سختی کی وجہ سے اس کا دل کسی میٹھی چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ رات کے اس پہر آن لائن فوڈ ڈیلیوری سے کوئی بڑی سی آئس کریم کے پیکٹ منگوائی جائے، کون سا کسی کو صبح تک پتہ چلے گا۔ اس نے اپنے فون سے چپکے سے آرڈر بک کر دیا اور ادھر ادھر دبی پاؤں دروازے کی طرف نظر رکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ڈیلیوری والا باہر کی کھڑکی کے پاس آ گیا اور حورین نے کھڑکی کھول کر چپکے سے وہ آئس کریم کا ڈبہ وصول کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی فتح مندی کی مسکراہٹ تھی کہ اس نے سریان کے پہرے کو مات دے دی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بڑے مزے سے چمچ بھر بھر کر آئس کریم کھانے لگی۔ اس کا ٹھنڈا اور میٹھا ذائقہ اس کی حواس پر چھا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سریان جو اس رات کسی بزنس پروجیکٹ کے فائل ورک کی وجہ سے دیر تک جاگ رہا تھا، اپنے کمرے کی بیلکنی میں ٹہل رہا تھا اور اتفاق سے اس کی نظر نیچے روڈ پر
کھڑی ڈیلیوری بائک اور پھر حورین کے کمرے کی ہلکی سی کھلی کھڑکی پر پڑ گئی۔ سریان کا دماغ فوراً کلک کر گیا کہ اس وقت رات کے 2 بجے کون سا آرڈر آ سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی فائل بند کی اور سیدھا اٹھ کر حورین کے کمرے کی طرف چل دیا۔ حورین ابھی آئس کریم کی آخری چمچ منہ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے دھماکے سے کھلا۔ سریان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حورین کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے آئس کریم کا ڈبہ اپنے تکیے کے نیچے چھپانے کی کوشش کی، مگر سریان نے 2 لمبے قدم اٹھائے اور سیدھا اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سریان نے سرد اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ ذرا یہ تکیہ ہٹا کر دکھاؤ تو نیچے کیا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اتنی رات گئے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے جو آئس کریم کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے؟ حورین نے بوکھلاہٹ میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس ویسے ہی جاگ رہی ہوں اور یہاں کچھ بھی نہیں۔ سریان نے خود آگے بڑھ کر تکیہ ہٹایا تو وہ بڑا سا آئس کریم کا ٹب پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ گیا۔ سریان نے ایک بھویں اچکائی اور کہا کہ واہ حورین واہ، اتنی محنت سے جو وزن تم نے 1 ہفتے میں کم کیا ہے، لگتا ہے کہ اسی ایک ڈبے سے تم نے وہ سارا پچھلا ریکارڈ توڑنے کا پورا انتظام کر لیا۔ حورین نے اپنی چوری پکڑ جانے پر خود سے شرمندگی کا نقاب چڑھایا اور منہ بنا کر بولی کہ آپ کو ہر وقت میرے پیچھے پڑنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے پیسوں سے منگوائی ہے، چاہے کھاؤں یا پھینکوں، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک آئس کریم سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ سریان نے اس کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور آرام سے اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں اب سختی کے بجائے ایک ہلکی سی دلکشی اور شرارت گھل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ تکلیف مجھے یہ ہو رہی ہے کہ صبح جم میں تمہارے رونے دھونے کی آوازیں سن سن کر میرے کان پک جاتے ہیں اور میری اتنی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے اب یہ سارا ڈبہ یہی میرے سامنے ختم کروں گی تاکہ آئندہ تمہیں رات کو ایسی حماقت کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے۔ حورین نے غصے سے آنکھیں نکالی اور کہا کہ میں پاگل ہوں جو یہ سب آپ کے سامنے کھاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ دونوں کے درمیان اس کمرے میں کافی دیر تک ہلکی پھلکی نوک جھوک اور بحث چلتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب خاندان کی کسی دباؤ یا شور شرابے کے بغیر دونوں اتنی رات گئے اکیلے میں اتنی بے تکلف ہو کر آپس میں بحث کر رہے تھے۔ حورین کو اس لمحے محسوس ہوا کہ سریان بظاہر جتنا سخت اور بے رحم دکھائی دیتا ہے، اندر سے اس کا انداز اتنا بھی برا نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ جھڑکیاں بھی کسی حد تک اپنائیت لی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سریان جب اپنے کمرے میں واپس لوٹا اور بستر پہ لیٹا تو اس کے کانوں میں بار بار حورین کی وہ بچکانہ صفائیاں اور جھنجھلاہٹ گونج رہی تھی۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران تھا کہ اسے اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اب بری لگنے کے بجائے اچھی کیوں لگنے لگی ہیں، اور وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہے۔ وقت نے جیسے پڑ لگا لیے تھے۔ چپکے پسینے، سریان کی سختی اور چھپی ہوئی آئس کریم کے قصوں کے بعد اب حورین کی زندگی میں ایک خاموش مگر گہرا بدلاؤ آ چکا تھا۔ اس کی محنت اب رنگ لا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں دوپہر کی مطلب دھوپ میں حورین اپنی دوست ماہنور کے ساتھ بینچ پر بیٹھی شامی کباب والا سینڈوچ کھا رہی تھی جب ماہنور نے اچانک اس کا بازو ہلا کر حیرت سے کہا، یار حورین سچ بتاؤ تم نے یہ جادو کیسے کیا؟ پچھلے 2 مہینے میں تم آدھی رہ گئی ہو۔ تمہارا چہرہ، تمہاری چال ڈھال سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب تو وہ پرانی والی گول مٹول حورین کہیں کھو ہی گئی۔ حورین نے سینڈوچ کا ایک چھوٹا سا نوالا توڑتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، جادو شادو کچھ نہیں ہے مانور، بس روز صبح اس پتھر دل سریان لالا کے ساتھ جم کے چکر کاٹنے کا کمال ہے۔ اگر تم بھی روز صبح اٹھ کر 5 کلومیٹر ٹریڈ مل پہ بھاگو تو تم بھی 1 ہفتے میں ہوا میں اڑنے لگو گی۔ مانور نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بابا توبہ کرو، سریان بھائی کے ساتھ اصول تو کسی اچھے خاصے انسان کو بیمار کر دیں، پیسے ماننا پڑے گا وہ تمہاری صحت کے معاملے میں کافی سیریس ہے۔ حورین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً بات بدل دی۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو امی نے کچن میں گرما گرم گڑ والے چاول بنائے ہوئے تھے۔ حورین جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، نادیہ نے پیالی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا حورین ذرا یہ چاول چکھ کر بتاؤ تو کیسے بنے ہیں؟ تمہارے تو ویسے بھی یہ فیوریٹ تھے۔ حورین نے پیالی کی طرف دیکھا۔ اس کی خوشبو کی بھاپ نے اس کے اندر کے شوق کو جگایا، مگر پھر اس کو سریان کا وہ روکھا چہرہ اور جم کا سیشن یاد آ گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پیالی سے دور ہٹتے ہوئے کہا، نہیں امی، اب میرا ان میٹھی چیزوں سے دل بھر گیا ہے، آپ رکھ لیں، اگر سریان لالا نے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے کچا چبا جانا ہے۔ اسی وقت کچن کے دروازے پر سریان کی بھاری اور پرسکون آواز گونجی، تو کیا اب تم میرے ڈر کی وجہ سے پرہیز کر رہی ہو یا واقعی تمہیں اپنی صحت کی کوئی فکر بھی ہے؟
حورین نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ سریان اپنے آفس کی فائلیں ہاتھ میں پکڑے بازو پر کوٹ لٹکائے دروازے کے فریم پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اور ہلکی سی تحسین بھری چمک تھی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ حورین نے ناک بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو تو بس ہر وقت تانے دینے کا موقع چاہیے۔ میں اپنے لیے بدل رہی ہوں، کسی کے ڈر سے نہیں۔ سریان کا ہلکا سا مسکرایا مگر کچھ بولے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو ڈنر کی میز پر بھی یہی ماحول تھا۔ حازم جو ہمیشہ حورین کی پلیٹ سے چیزیں چوری کرتا تھا آج حیران پریشان ہو کر بول اٹھا، اوئی حورین، آج کل تم پر کون سا بھوت سوار ہے؟ جو لڑکی کبھی میرے حصے کے دو سموسے ہڑپ کر جاتی تھی وہ اب ایک سالن کی بوٹی پر بھی نخرے کر رہی ہے۔ کہو تو ڈاکٹر کے پاس چلیں، کہیں کوئی اندرونی فالٹ تو نہیں آ گیا؟ حورین نے ایک گلاس پانی کا بھرا اور حازم کے سر پہ ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا، تم اپنی فکر کرو حازم، عقل سے پیدل انسان۔ اب جو تم جیسے موٹاپے کی طرف جا رہا تھا میں نے تو بس اپنے آپ کو بچایا ہے۔ میز پر بیٹھے سب لوگ اس کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سریان بھی خاموشی سے چائے کا کپ اٹھائے ان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں کہیں ایک عجیب سا سکون تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک مجبوری سمجھ کر سنبھالا تھا وہ اب خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ اگلی صبح ہی فہد خانزادہ نے شانشے کی میز پر ایک اہم اعلان کیا، سریان بیٹا، تمہیں اگلے ہفتے امریکہ جانا ہوگا، وہاں ہمارے پروجیکٹ کا نیا پلان فائنل ہونا ہے اور اس کے لیے تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ میز پر بیٹھے سب لوگوں کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ حورین کا ہاتھ جو چائے کی پیالی اٹھا رہا تھا ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے دل میں ایک انوکھا سا دھچکا لگا جسے اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی۔ دوپہر کے وقت سریان اپنے لان میں لانڈری کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ حورین وہاں سے گزری۔ سریان نے فون کاٹ کر اسے روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، سنو حورین، میرے جانے کے بعد اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم نے جم جانا چھوڑ دینا ہے یا اپنی روٹین خراب کرنی ہے۔ میں واپس آ کر تمہارا سارا ریکارڈ چیک کروں گا۔ حورین کو سریان کے اس حکم پر ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ منہ بنا کر بولی، امریکہ جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جیل کے وارڈن تھوڑی ہیں جو یہاں بیٹھ کر بھی میرے پیچھے ڈنڈے رکھیں گے۔ آپ اپنے بزنس پر فوکس کریں، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سریان نے آگے بڑھ کر اس کے بالکل قریب ایک قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے حورین، اسی لیے یہ ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں۔ امید ہے تم اسے ٹوٹنے نہیں دو گی۔ اس کا وہ جملہ اور وہ گہری نظریں حورین کے دل کے اندر کہیں اتر گئی۔ سریان کے الفاظ اس کے دل میں ایک طوفان برپا کر گئے مگر اس نے اپنا غصہ اور جذبات کو چھپاتے ہوئے منہ پھیر لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں سریان امریکہ روانہ ہو گیا۔ سریان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول قدرے پرسکون ہو گیا تھا مگر حورین کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ جب بھی وہ صبح اٹھتی تو لان میں وہ سیاہ کار نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ سخت حواس اسے ٹریڈ مل پر جانے کے لیے کہتی۔ شروع کے 2-3 دن تو اسے غصے میں جم جانا چھوڑنا چاہا مگر پھر سریان کا وہ جملہ، مجھے تم پر اعتماد ہے، اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ سریان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خود کو ثابت کرے گی۔ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی۔ وہ روز صبح خود اٹھتی، واک کرتی اور اپنے ڈائٹ پلان پر سختی سے عمل کرتی۔ 3 مہینے گزر گئے، پھر 4 مہینے گزر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 3 مہینے 6 ماہ میں بدل گئے۔ سریان کے بزنس مسائل اور نئے معاہدوں کی وجہ سے اس کی واپسی کی تاریخ بار بار آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ان 6 مہینوں میں دونوں کے درمیان بمشکل 2 یا 3 بار فون پر مختصر سی بات ہوئی۔ کبھی سریان کال کرتا اور صرف اتنا پوچھتا کہ روٹین کیسی چل رہی اور حورین اکڑ کر جواب دیتی کہ آپ واپس آ کر خود ہی دیکھ لینا۔ مگر اسے طویل دوری نے دونوں کے دلوں میں ایک ایسی خاموش تڑپ پیدا کر دی جسے وہ دونوں ماننے سے کتراتے۔ حورین کو اب ہر وقت یہ احساس ہونے لگا تھا کہ خانزادہ ہاؤس کی رونقیں سریان کے بغیر ادھوری ہیں اور سریان بھی امریکہ کے پرتیش فضاؤں میں بیٹھ کر بار بار اپنے فون کی اسکرین پر حورین کی وہ تصویر دیکھتا جو اس نے جانے سے پہلے چپکے سے لے لی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ 6 ماہ اس کی زندگی کے سب سے طویل مہینے بن چکے ہیں اور وہ لڑکی جو کبھی اس کے لیے فالتو ذمہ داری تھی اب اس کی روح کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ 6 ماہ بعد سریان کی واپسی کا دن آ گیا۔ گھر میں ہلچل تھی مگر حورین اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے 6 ماہ کی محنت سے خود کو مکمل بدل لیا۔ وہ پرانی حورین اب تاریخ بن چکی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا، بالوں کو ایک خوبصورت انداز میں سمیٹا اور ایک گہری سانس لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ مرکزی دروازہ کھلا۔ سریان اندر داخل ہوا۔ 6 ماہ کی دوری نے اس کے چہرے پر تکن تو لکھی تھی مگر
اس کی نظریں سیدھی ہورین کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظریں ہورین پر پڑیں وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ سامنے کھڑی ہورین کا خود اعتمادی سے بھرا ہوا چہرہ، بدلتی ہوئی شخصیت اسے ہلا کر رکھ گئی۔ ہورین نے اسے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ سریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی، سختی نہیں بلکہ ایک انکہی تعریف اور نرمی تھی۔ وہ ہورین کے بالکل قریب آ کر رکا اور دھیمی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم نے خود کو مکمل بدل دیا ہے۔ تم واقعی وہ سب کر دکھایا جو میں نے تم پر چھوڑا تھا۔ ہورین نے شرما کر نظریں جھکا لی اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، مجھے بس یہ ثابت کرنا تھا کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ سریان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے جذبات کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نے ثابت نہیں کیا بلکہ مجھے یہ دکھا دیا کہ تم کتنی مضبوط ہو سکتی ہو۔ گھر کے باقی لوگ ہنستے مسکراتے سریان کے گرد جمع ہو گئے، مگر ان دونوں کے درمیان جو خاموش گفتگو ہوئی وہ الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ 6 ماہ کی دوری اب ایک پل میں ختم ہو چکی تھی اور دونوں کا احساس ہو رہا تھا کہ ان کا یہ سفر اب ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اگلی شام خانزادہ ہاؤس کے لان میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لان کی سبز گھاس پر دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں مدھم سی موسیقی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہورین سیاہ رنگ کے دیدہ زب شلوار قمیض میں ملبوس لان کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کی چال میں اب ایک نئی لچک اور اعتماد تھا اور اس کا ہلکا پھلکا وجود ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سریان اپنے کمرے کی بالکنی سے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے نیچے لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہورین کے ہر ایک قدم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اسے اپنے ذہن میں ایک طرح سے تلاش کر رہا تھا، مگر آج اس کے سامنے اس کی محنت کا مکمل حسین روپ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اس کے قدم خود بخود نیچے لان کی طرف اٹھ گئے۔ جب سریان لان میں پہنچا تو ہورین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا سحر اور خاموشی چھا گئی۔ سریان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی گہری نیلگو یا سیاہ آنکھوں میں تحسین کا ایک سمندر موزن تھا۔ وہ چھپائی نہیں چھپ رہا تھا۔ تم نے واقعی کمال کر دیا ہورین۔ سریان کی آواز اتنی دھیمی اور رسیلی تھی کہ رات کی تنہائی میں بھی ہورین کے دل کی تار ہلا گئی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، جب میں گیا تھا تو تم ایک دوسری دنیا میں تھی اور آج تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ ہورین کے گالوں پر ایک ہلکی سی شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ڈالی ہوئی گھاس کو دیکھا اور دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی وہ سختیاں اور جم کے عذاب تھے، ورنہ میں تو ہار چکی تھی۔ سریان ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی سرد مہر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دلکش اپنائیت آ چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ ہورین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، امریکہ میں ایک پروجیکٹ کے دوران یہ نظر پڑا اور مجھے اسی وقت لگ گیا تھا کہ یہ صرف تم پر ہی جچے گا۔ ہورین نے حیرت سے اس ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر ایک سوالیہ نظر سریان کے چہرے پر ڈالی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سا بریسلیٹ چمک رہا تھا جو بالکل اس کی پسند کے مطابق تھا۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہورین کی آواز میں ایک انوکھی سی گہرائی اور بے یقینی تھی۔ صرف تمہارے لیے ہی لائے ہوں، کیونکہ اب یہ ماننا پڑے گا کہ تم پر محنت کرنے کا صلہ مجھے مل گیا۔ سریان نے ہلکی سی شرارت سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا گہراپن کچھ اور ہی داستان کہہ رہا تھا۔ ہورین نے بریسلیٹ کو دیکھا اور پھر سریان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ سریان کی یہ فکر، یہ تحفہ اور یہ نظریں اب عام کزن والی نہیں رہیں۔ اس کے اندر ایک انوکھا سا احساس انگڑائی لے رہا تھا جسے وہ ابھی نام تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ لان کے کونے سے حازم کی آواز ابھری، ارے واہ بھائی، لگتا ہے یہاں کچھ اور چل رہا ہے۔ ہورین نے بھکلاہٹ میں فوراً ڈبہ بند کیا اور سر جھکا کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ سریان پیچھے کھڑا مسکراتا رہا اور اس کا دل پہلی بار پوری طرح یہ مان چکا تھا کہ وہ اس بدلتی ہوئی ہورین کو دیکھ دل سے چاہنے لگا ہے۔ اگلے ہفتے شہر میں ایک دور کی کزن کی شادی تھی۔ پورے گھر میں ہلچل، مگر ہورین کے لیے یہ شام کچھ خاص تھی۔ اس نے الماری سے وہی پنک ساڑی نکالی جو سریان نے اسے پچھلے مہینے تحفے میں دی تھی۔
ساڑی کا رنگ، اس کا کام اور حرین کی 6 ماہ کی محنت سے بنی فگر سب مل کر ایک شاہکار لگ رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں زریان پہلے سے موجود تھا۔ اس نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی حرین کے قدموں کی آہٹ ہوئی، زریان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظریں حرین کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی پوری شخصیت پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے کمرے میں موجود تمام تر شور و غل اور اسے سنائی دینا بند ہو گیا۔ حرین کا پنک ساڑی میں وہ روپ، اس کے بالوں میں لگا چھوٹا سا گلاب اور اس کی آنکھوں کی وہ چمک، زریان کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ حرین نے شرماتے ہوئے بالوں کی لٹ پیچھے کی اور مسکرا کر پوچھا، کیسی لگ رہی ہو؟ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ زریان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ حرین کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ زریان نے بہت دھیمی آواز میں کہا، تم سے زیادہ خوبصورت اس محل میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ سچ کہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں اس محفل سے دور لے جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تم پر اتنی نظر ڈالے جتنی میں ڈال رہا ہوں۔ حرین نے کچھ نہیں سنا تھا اور آگے بڑھ گئی۔ شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت، ڈھول کی تھاپ اور خوشیوں کی گونج میں پورا گھر مہک رہا تھا۔ حرین اس نیلے اور سنہری جوڑے میں کسی خواب کسی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک انجانی سی گھبراہٹ اور تھکن تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے شور شرابے سے بچ کر لان کے ایک کونے میں بنی پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئی اور لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس وقت بھی کوئی تھا جو ہجوم کی اس چکا چوند میں صرف اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ دور سے دیکھتا وہ شخص لان کے دوسرے سرے پر مدھم روشنیوں کے سائے میں حیدر کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی حرین کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ وہ اس شور میں بھی حرین کی اداسی اور تھکن کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں محبت کا طوفان تو تھا اور وہ یہ بات جان چکا تھا کہ یہ دل اب صرف اسی لڑکی کا اسیر ہو چکا ہے، لیکن اس کے لبوں پر اظہار کے لیے الفاظ نہیں آئے تھے۔ حیدر نے قریب جانے کے بجائے بس دور سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنا ہی غنیمت سمجھا۔ اس کے خاموش نظروں میں ایک احترام تھا، ایک ایسا احسار جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مہمانوں کا رش کم ہوا تو حرین اندر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں ایک اچھی سی محراب کے پاس کھڑے ہو کر وہ اپنے فون پر کسی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کوئی اس کے قریب آ گیا۔ وہ حیدر ہی تھا جو اب خود کو مزید روک نہیں سکا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ معاف کیجیے گا حرین۔ حیدر کی آواز اتنی مدھم اور پرسکون تھی کہ ہجوم کا شور جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ حرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے حیدر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سچ اور سنجیدگی تھی۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ اس تمام شور اور روشنی میں آپ کا یہاں اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، اور یہ کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر اداسی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ حیرت سے حیدر کو دیکھا۔ اس اجنبیت کے باوجود اس کی بات میں ایک اپنائیت اور ایسا تقدس تھا کہ حرین کو غصے کے بجائے عجیب محسوس ہوا۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی حیدر ہلکا سا مسکرایا اور بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حرین کے گھر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ کل کی تھکن ابھی پوری اتری بھی نہیں تھی کہ ڈرائنگ روم سے بڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ حرین ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی کہ اس کی امی دوڑتی ہوئی آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا انہونی خوشی اور حیرت کا تاثر تھا۔ حرین جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، امی نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ امی؟ اتنی صبح کون آ گیا ہے؟ کوئی اور نہیں، کل شادی میں جو لڑکا تم سے ملا تھا حیدر، وہ اپنے والدین کو لے کر سیدھا رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اتنی باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی نہیں دیکھی، اور حیدر تو بس ایک ہی ضد پہ اڑا ہے کہ رشتہ کرنا ہے تو حرین سے ہی، ورنہ نہیں۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی وہ مدھم سی گفتگو، وہ خاموش نگاہیں اور اب یہ صبح کا سورج، سب کچھ کتنی تیزی سے بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ گھر کا بڑا لاؤنج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف ایک ہلکی سی چہل پہل اور خوشگوار ماحول تھا، کیونکہ مہمان آنے والے تھے۔ سب گھر والے خوش تھے، چہروں پر اطمینان اور مسکراہٹ سجی تھی کہ چلیے بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ طے ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر اس شور شرابے اور خوشیوں کے ہجوم سے دور اپنے کمرے کی اس اداس تنہائی میں بیٹھی حرین ایک عجیب ہی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کا دل کسی انانیت یا بے چینی سے بوجھل تھا۔ ایک ہفتے بعد نیچے ہال میں ماحول مختلف تھا۔ سب تیاریاں عروج پر تھی۔ مہمان مقررہ وقت پر اتوار کی شام کھانے پر آ چکے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے بات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ سب کے چہروں پر ایک امید تھی سوائے ایک شخص کے۔ زریان اپنے کمرے میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کا اندرونی اضطراب، اس کے چہرے کی سختی
سے جھلک رہا تھا، مگر وہ خود کو زبردستی پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے موبائل کی اسکرین ان لاک کی۔ گیلری میں ہورین کی ایک سادہ سی تصویر تھی جسے وہ ایک یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا طوفان اور اب ضبط کے تمام بند توڑ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے زریان کو اس انہماک اور پریشانی کی حالت میں دیکھ لیا۔ وہ کچھ دیر حیرت سے بیٹے کو دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، زریان کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں اکیلے۔ اصل بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ زریان نے پہلی نظریں چرائیں، بات کو ٹالنا چاہا لیکن ماں کی گہری اور مخلص نظریں سب کچھ بھانپ چکی تھی۔ اس کی والدہ نے جب دوبارہ اصرار کیا تو زریان کا ضبط جواب دی گیا۔ اس کے اندر کا سارا ڈیم ٹوٹ گیا۔ اس نے بے بسی اور شدت جذبات سے بھرے لہجے میں کہا، اماں میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، قسم خدا کی میں ہورین کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ماں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ بیٹے کی آنکھوں میں جھانک کر انہوں نے اس سچی تڑپ کو محسوس کیا جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہیں فیصلہ کر لیا کہ ان کی اولاد کی خوشی کس میں ہے۔ کچھ دیر بعد جب مہمانوں کے ساتھ کھانے اور باضابطہ گفتگو کا دور شروع ہوا تو بات شادی اور مستقبل کے منصوبوں تک پہنچی۔ سب کچھ طے ہونے سے پہلے زاریہ کی ماں نے کہا، ہورین میرے بیٹے کی منگیتر ہے، میرے ہونے والی بہو۔ یہ بات سن کر تمام گھر والے چونک گئے۔ زریان کی ماں نے دادی کو اشارہ کیا تو دادی خوشی سے نہال ہو گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد زریان کی ماں نے تمام گھر والوں کے سامنے آ کر وہ اصل وجہ بتائی جس کی بنا پر رشتہ توڑا گیا تھا۔ انہوں نے سب کے روبرو صاف اعلان کر دیا کہ وہ رشتہ اس لیے نہیں ٹک سکا کیونکہ زریان خود ہورین سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں، پورے گھر میں ایک لمحے کو سناٹا چھایا اور پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے اپنے بوڑھے ہاتھ ہلا کر کہا، اگر ہمارا بیٹا ہی گھر میں موجود تھا اور اسے ہورین سے ہی بھی آنا تھا تو اتنے دن باہر رشتے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ یہ خبر نسرین کے ذریعے ہورین تک پہنچی۔ نسرین بھاگتی ہوئی اوپر آئی، ہورین کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی، اوئے ہوئے بی بی جی، بیٹھو ذرا آرام سے، ادھر منہ تو کرو، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ تم تو اندر سے بہت خوش لگ رہی ہوگی اب۔ ہورین نے گھبرا کر آنسو پوچھے اور فوراً سختی سے انکار کیا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھلا اسے کیوں فرق پڑے گا؟ وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ زریان وہیں آ چکا ہے۔ زریان نے باہر سے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ وہ ایک دم اندر داخل ہوا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ہورین؟ ہورین کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور پیچھے سے ہٹنے لگی۔ یہی کمرے میں وہ خوبصورت اور جذباتی لمحہ اتر آیا تھا۔ زریان نے قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہورین سے ضبط نہ ہو سکا، اس کے دل کی ساری پرانی شکایتیں زبان پر آ گئی۔ وہ ہنسی ہو کر بولی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جب میں موٹی تھی تب تو آپ مجھے ہمیشہ موٹی ہی کہتے تھے، تب تو آپ کو مجھ سے چڑ ہوتی تھی۔ زریان کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہلکے پھلکے اور مزاحیہ انداز میں کہا، ارے میری جان، بات کو سمجھو، پہلے تم گول مٹول سی ایک رسگلہ تھی اور اب تھوڑی سی بہتر ہو کر برفی ہو گئی ہو۔ ہورین نے ایک پل کے لیے نقلی غصہ دکھایا، ناک بھویں چڑھائی اور منہ پھیرنا چاہا، مگر اس کے لبوں پر چھپی مسکراہٹ اس کے دل کا حال بتا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ہنسی نہیں چھپا سکی۔ زریان نے سنجیدہ ہو کر اس کے قریب قدم بڑھایا اور پہلی بار اتنے واضح، کھرے اور خوبصورت انداز میں اپنے دل کی بات کہی، ہورین سچ کہو تو میں نے تمہیں کبھی تمہارے جسم کو، تمہاری ظاہری روپ کو مرکز نہیں بنایا۔ پچھلے ان 6 مہینوں میں تمہاری محنت، تمہاری معصومیت، تمہاری وہ سچی شخصیت اور تمہارا دل دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہوئی۔ ہورین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھی نم آنکھوں سے زریان کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو ان کی کمی نے اسے اندر سے کتنا تنہا کر دیا تھا۔ یہ محبت کا ایک ایسا جذباتی مگر ہلکا پھلکا اعتراف تھا جس میں روح کی پاکیزگی بسی ہوئی تھی۔ جیسے چند دنوں میں گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور تاریخ طے ہو گئی۔ شاپنگ کے دوران وہ روایتی نوک جھوک
جو ہر محبت کرنے والے جوڑے کا خاصہ ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان بھی جاری تھی۔ حورین اپنی پسند کا ایک خاص ہلکے رنگ کا لہنگا لینا چاہتی تھی، جبکہ زریان ضد کر رہا تھا کہ دوسرا ڈیزائن زیادہ بہتر اور نفیس لگ رہا ہے۔ حورین فوراً منہ بنا کر ناراض ہو گئی اور دکان کے ایک کونے میں منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ زریان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے منانے کے انداز میں بولا، اچھا بابا، معاف کر دو، مان لی تمہاری بات، لیکن یار شادی میری بھی تو ہے، مجھے بھی تو اپنے پسند کا تھوڑا سا حق دو نا۔ حورین نے ہلکی سی اکڑ کے ساتھ کہا، نہیں، شادی میری ہے، اس لیے فیصلہ بھی حورین کا ہی چلے گا۔ آس پاس کھڑے خاندان والے دونوں کی اس بچکانہ لڑائی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور پھر وہ بابرکت گھڑی آ گئی جب نکاح کا مختصر مگر انتہائی جذباتی اور پروکار سین سجایا گیا۔ جب قاضی صاحب نے اجازت طلب کی اور حورین کی رضامندی لی گئی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ نکاح کے بعد جب حورین اپنے سجائے ہوئے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو گزرے ہوئے کل کے وہ تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آئے جب لوگ اسے صرف اس کے موٹاپے اور وزن کی کمی سے پہچانتے تھے، جب تانے اس کا مقدر تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر زریان نے بھی دنیا کی طرح صرف اس کے جسم کو دیکھا ہوتا تو آج اس کی زندگی میں یہ روشن دن کبھی طلوع نہ ہوتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زریان نے بھاری قدموں سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی، گلاب کی خوشبو نے ماحول میں ایک ایسا رومانوی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ حورین بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ زریان کے داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ زریان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی جانب بڑھا۔ حورین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو زریان کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جس میں غصہ اور ایک انکہی کشش ملی جلی تھی۔ حورین کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور دھیمی مگر پر اثر آواز میں بولا، اتنی گھبراہٹ کیوں؟ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتا؟ حورین نے نظریں چرا لی، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں بس زریان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کا چھونا حورین کے وجود میں ایک لہر دوڑا گیا۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں حورین، لیکن اب ہم ایک رشتے میں بن چکے ہیں اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زریان کے لہجے کی سختی میں اب ایک نرمی درائی تھی جو حورین کو حیران کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زریان کے سخت خول کے پیچھے کوئی ہے جو اپنی تنہائی اور جذبات کو چھپا رہا ہے۔ زریان نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے ہٹایا اور پھر ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آرام کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا، لیکن باتھ روم جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک بار بھی حورین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ محبت تھی، کیونکہ وہ جان جو بھی تھی کہ یہ شخص اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو ہر لڑکی کے چہرے پر نہیں ہوتی۔